خدا کا سلام ہو آپ سب پر، اور ہم پھر شروع کرتے ہیں اگر ممکن ہو سکے تو خدا سے، اور خدا پہ ہی ہم محبت کا اختتام کر دیں گے۔ لیکن پھر بھی ایسے سوال آ جاتے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہو جاتا ہے، تو میں آگے ہوں۔ دیکھیں جب بھی آپ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ ہم ایک بار پھر سے محترم زاہد خان صاحب کا پرخلوص استقبال کرتے ہیں پیور ڈسکشن گروپ میں، ان کو ویلکم کہتے ہیں۔ اور سبھی ممبرس جانتے ہی ہیں کہ سوال و جواب کی نشست چل رہی ہیں آج کل، تو ویلکم محترم زاہد خان صاحب، ویلکم اظہر بھائی، ویلکم مغل میم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ محترم زاہد خان صاحب، آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے اکثر بیان فرمایا ہے کہ میل اور فیمیل فرشتے ایک طے شدہ عارضی مدت کے لیے ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اسی طرح انسانوں کی ارواح جو عالم بالا میں اچھے ڈیمینشنز کی طرف جاتی ہیں، وہ اپنے اپنے نور کے مطابق اپنے لیے کوئی پارٹنر چن لیتی ہیں، اور ان میں سے اگر کسی انسان کا نور زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے پارٹنر کو چھوڑ کر اگلی ڈیمینشنز میں چلا جاتا ہے جہاں اسے کوئی نیا پارٹنر مل جاتا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے؟ بہت عرصہ پہلے میں نے ایک بات کی تھی کہ جہاں سے نوروں کی ابتدا ہو جاتی ہے روح کے اندر، وہاں گریوٹی جو ہے وہ پھر صرف خدا کی ذات ہو جاتی ہے، کشش۔ تو ہوتا یہ ہے، کیونکہ اب ان کو کیسے سمجھایا جائے جن کے پاس نور ہے ہی نہیں۔ لیکن جب نور آنا شروع ہوتا ہے روح میں، تو ایک لذت، ایک ابدی سکون، ایک نہ ختم ہونے والی محبت اور کوہ مکا کی آزادی، خدا کے وہ جو نور خدا دیتا ہے اس میں اتنی سما جاتی ہے کہ اسے کل جہانوں میں خدا کی گریوٹی کے سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ وہ بس یہی چاہتا ہے کہ پروانوں کی طرح ان جنتوں کو ابھورتا ہوا وہ اس خدائے نور کے اندر سما جائے۔ تو یہ جو جنتوں کے اندر جب وہ پہنچتا ہے تو یہ جو پارٹنرشپ ہے یہ ان کی نگاہ میں آبجیکٹ ہوتی ہے، خدا کی ذات سبجیکٹ ہوتی ہے۔ تو میں نے اپنے شعروں میں سے کچھ کہا تھا، وہ شعروں کو بھی لاؤں گا، اب تو مجھے یاد نہیں رہا، کہ ملیں گے وہاں نہ جانے کتنے ہم سفر، لیکن میں تیری ایک محبت پہ فنا ہو گیا، میں تیری ایک جھلک پہ فنا ہو گیا۔ تو یہ پارٹنرشپ کی اہمیت وہاں پہ کوئی اتنی دلکش نہیں ہوتی جتنی وہاں خدا کے نوروں کی طرف پروانہ چاہتا ہے کہ جل کر اس آگ کے نور کا حصہ بن جائے۔ یہ ایک عجیب سما ہے روح کے اندر، اور اس کا بیان شاید وہی جان سکیں، جیسے میں نے سچے لمحات میں کہا تھا، ایک رومانٹک محبت ہے، ایک ریئلسٹک، ایک برننگ لو اور ایک مسٹک لو۔ اگر کوئی اس کتاب کو پڑھ کے تو اس میں انتہائی عجیب لذت امیز محبت کی تفصیلات ہیں۔ جنتوں میں حسنوں کا میلہ لگا ہوا ہے، لیکن اس میلوں کا جو اصل میلہ ہے جہاں وہ سما تیار ہوتا ہے وہ خدا کی ذات ہے۔
تو اب کیونکہ مسلمانوں میں ایک روایت پڑ گئی ہے، ان کی حوروں سے آگے پہنچی نہیں ہے، تو اس لیے غلام یا مزدوروں کی طرح یہ حوریں مانگتے ہیں۔ اب میں نے بتایا ہے کہ ان کی عورتوں کو تو زیادہ ملے گا، ڈبل، اور کیونکہ عورتوں پہ اسلام میں بہت ظلم ہوا ہے، تو اس لیے جہاں جہاں عورتوں پہ ظلم ہوا ہے ان کو خاص رعایتیں دی گئی ہیں آگے جانے کی۔ اس کے برعکس محمد صاحب نے کہا تھا کہ عورتوں کو زیادہ دوزخ میں دیکھا، یہ حقیقت نہیں ہے۔ تو یہ جو جنتوں کے اندر جب وہ پہنچتا ہے، جی محترم شکریہ۔ ایک ممبر نے پوچھا ہے کہ یہ جو سب باتیں آپ بیان کرتے ہیں تو اس ساری چیزوں کو کس طرح سے حاصل کیا جائے، کیونکہ ہر شخص خدا سے محبت کرتا ہے، خدا کی محبت اس کے اندر فیڈ ہوئی ہوتی ہے، اور اگر کوئی بتوں کی بھی پرستش کرتا ہے یا کچھ بھی اور کر رہا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے بھی خدا ہی کی محبت ہوتی ہے، وہ اسی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے دراصل۔ تو آپ جس کیفیت کو بیان کرتے ہیں اس کیفیت کو حاصل کرنے کے لیے آپ کیا طریقہ کار بتاتے ہیں؟ یہ درست نہیں ہے کہ ہر شخص خدا کو ہی ڈھونڈا ہوتا ہے اور خدا کی محبت ہوتی ہے۔ بہرحال الفاظوں کے ہیر پھیر ہیں۔ صحیح اظہار یہ ہے کہ وہ فطرت کی آواز جو ہے جب وہ تلاش کرتا تو اس کے اندر ہے، تو جب وہ اس کا جواب دیتا ہے تو ایک سفر شروع ہوتا ہے۔ اب وہ سفر جو ہے، جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ایک سفر جو ہے وہ رومانٹک ہے، ایک سفر جو ہے اس میں حقیقت عیاں ہوتی ہے، ایک سفر جو ہے وہ آگ کے اندر فنا ہونا ہے، اور ایک سفر جو ہے وجد، وہ اس کے اندر بقا پا جانا ہے۔ تو اس کے لیے میں نے کتابوں میں، یا پھر عطر صاحب کو چاہیے کہ وہ 6 چابیاں ان کے سامنے رکھ دیں، کیونکہ جیسے ہر بچے کی قسمت میں ہے، قسمت میں تو خیر نہیں، لیکن جب ہم کچی پکی میں ہوتے ہیں تو ہمارا اظہار کچھ اور ہوتا ہے، 5ویں میں کچھ اور، 10ویں میں کچھ اور، کالج میں کچھ اور، یونیورسٹی میں کچھ اور، پھر جب ہم پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں تو وہ کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اس طرح روحانیت پوٹینشل جو ہے وہ اس کے لیے ہے جو تلاش کی ابتدا کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ مختلف پیراؤں سے الفت اور محبت کے ٹیس چکھتا ہے۔ تو ہر نبی بھی ایک جیسا نہیں ہے، اس کا نور بھی ایک جیسا نہیں ہے، اس کی محبت، جیسے سب نبیوں نے کم و بیش محبت کی لیکن ان کے علیحدہ علیحدہ جہان ہیں، یعنی کہ وہاں سے پتہ لگتا ہے کہ قدر و قیمت کس محبت کرنے والے کی کیا ہے۔ آسان طریقہ یہ ہے، اب میں یہ لے کے آیا ہوں خدا کے راز، تو آسان طریقہ یہ ہے جس کے اندر فطرت کی آواز ہے، جو چاہتا ہے اسے یہ بھی تو چاہیے نا کہ وہ میری کتابیں سننا شروع کر دے یا پڑھنا شروع کر دے تاکہ سفر کی ابتدا ہو جائے۔ جی محترم بہت شکریہ۔ یہ اگلا سوال ایک ممبر کا ہے، وہ پوچھتے ہیں محترم زاہد خان صاحب، آدم و حوا سے آپ کی ملاقات تو اکثر ہوتی ہوگی،
کبھی لیلت سے بھی ملاقات ہوئی جسے آدم کے ساتھ برابری کی سطح پر پیدا کیا گیا، لیکن اس نے آدم کی تابعداری سے انکار کر کے عورت کے مساویانہ حقوق کی بات کی۔ اب وہ کیسی ہیں؟ جزاک اللہ خیر۔ میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن اگر آدم خدا کی تابعداری کرتا تو پھر تو ایکول رائٹ کا مسئلہ ہی حل ہو گیا تھا۔ تو پھر یہ غلط تاریخ شروع نہ ہوتی جو عورتوں پہ ظلم ہوا۔ وہ جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ ہوئی کہ آدم نے اپنا دل جو خدا کا تھا چرا کر حوا کو دے دیا۔ بس یہیں سے ان تینوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، اور جیسے باغ عدن کے اندر حوا نے کہا کہ اس سانپ نے مجھے ورگلایا، اور پھر آدم نے کہا مجھے عورت نے ورگلایا۔ تو یہ جو معاملہ ڈس آرڈر ہوا ہے، عورتیں چاہے آدم کے ساتھ لاکھ ہوتی، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، لیکن اس نے جو اصل جو حقیقت پانی تھی خدا کے ساتھ ایک ہو کے، وہ نہیں پا سکا۔ جی محترم، اس ممبر نے اپنا جواب سن لیا ہوگا، اگر وہ مزید کوئی سوال کریں گے تو میں آپ کو فارورڈ کر دوں گی۔ فی الحال میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو عورتوں پہ ظلم کی ابتدا ہوئی یہ کب ہوئی؟ کیونکہ جو حوا صاحبہ کی ہسٹری آپ بیان کرتے ہیں تو اس سے تو لگتا ہے کہ وہ بہت اپنی مرضی کی مالک تھی اور کافی وہ ویمن لب کی حامی تھی، اور ہر معاملے میں ان کا اپر ہینڈ تھا، یعنی آدم بیچارے تو ان کے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا تھا کہ ابلیس کے ساتھ بھی حوا نے اب کیا کہیں، ہماری اماں حوا تھی کہ ان کے ریلیشن شپ تھا ابلیس کے ساتھ بھی، اور وغیرہ وغیرہ اس قسم کی باتیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنی ول کی پوری طرح سے ماسٹر تھی۔ وہ بھی ایک آدم تھا، تو کیا عورت، کیا جنت کی حوریں، کیا وہ بھی ایک آدم تھا، عیسیٰ بھی ایک آدم تھا، اور میں بھی ایک آدم ہوں، لیکن ان تین آدموں میں فرق بہت زیادہ ہے۔ میں بھی والدین ہوں انسانیت کا، آدم بھی والدین تھا انسانیت کا، لیکن اس نے خدا کی محبت حوا کو دے ڈالی۔ بس یہیں سے ظلم کی ابتدا ہوئی ہے۔ اگر وہ خدا کے حضور کامل ہو جاتا، تو اب میں دیتا ہوں اپنی مثال، میں خدا کے حضور کامل ہوں، ایک کیا، دو کیا، لاکھ کیا، جنتے کیا، اور جنتوں سے محاورہ وہ حسن بھی جو خدا نے رکھے ہیں، اور انبیاء بھی پکار پکار کے کہتے ہیں کاش یہ ہمیں مل جائے۔ ایسے حسنوں کو میں اپنے دائیں یا بائیں کھڑا کر دیتا ہوں جب مجھ پر خدا کی محبت کا اثر ہوتا ہے، اور میں وجد کے عالم میں رہتا ہوں، 1 منٹ نہیں، 2 منٹ نہیں، 24 گھنٹے۔ تو کیا عورت، کیا جنت کی حوریں، کیا فرشتے، اور کیا وہ حسن کے پیکر، کیا مجال کہ وہ مجھ پر اثر ڈال سکیں اور کچھ گھڑیوں کی محبت بھی مجھ سے لے سکیں خدا کے لیے۔ اور میری جو ان سے محبت ہے وہ تب تک ہی ہے جب تک وہ خدا کے ساتھ ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ اس کل جہان کے اندر
میں وہ والدین ہوں کہ کوئی جہانوں کے اندر کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جو مجھے خدا سے دائیں بائیں کرتے. تو میں بھی والدین ہوں، یہ بھی ایک دور ہے. تو خدا نے کہا تھا آدم کو کہ پہلے میرے حضور کامل ہو. بس یہیں اس نے جھٹکا کھایا اور کامل ہونے کی بجائے خدا کی محبت میں وہ ادھر کی طرف پھسل گیا. اب جو میری روحانی اولاد ہوگی، جو مجھ سے سلسلہ چلے گا انبیاؤں کا، ان کی نہ پہلی نہ آخری نہ درمیانی محبت کوئی چھین سکتا ہے. وہ کلیہ تن خدا کے ہوں گے. سارا جہان بھی ان کو دے دیا جائے نور سمیت تو وہ اس کی طرف منہ پھیر کے بھی نہیں دیکھیں گے. بس یہ ہسٹری نئی ہسٹری ہوگی جہاں خدا کی بادشاہت جو ہے وہ زمین پر چھا جائے گی. بس یہ فرق ہے. وہ آدم اور پھر عیسیٰ آدم، وہ آدم تو ناکام رہا، اس کے انبیاء بھی ایسے ہی. یہاں کے انبیاء بھی کچھ اور ہوں گے، یہاں کے بیٹا بیٹی بھی کچھ اور. جی محترم، میں اگلا سوال یہ کر رہی تھی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ عورت مرد کی پسلی سے بنائی گئی ہے، پیدا کی گئی ہے، ایک پسلی نکال کے اس سے بنایا تھا، اس لیے وہ پسلی کی طرح ٹیڑھی ہے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ تم اسے توڑ دو گے. اس ٹیڑھ کے باوجود کے سمیت ہی جو اس سے فائدہ حاصل کر سکو وہ کر لو. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ مطلب ہے کہ کیا عورتیں جو ہیں وہ اسی طرح ہوتی ہیں، ٹیڑھی ہوتی ہیں؟ یہ اسلام کی کہاوت اور ٹیچنگ ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. پسلی سے کیا بنانا تھا آدم کی؟ جیسے انسان کے اندر 20% ڈی این اے خدا نے اپنا رکھا ہے، فرشتوں کے اندر اور کسی میں کم کسی میں زیادہ مقدار ڈی این اے کی ہے خدا کی. اور سائنس بتائے گی ان فیوچر کہ اس ڈی این اے میں تصویر بھی ہے. کیا ہے اس کے اندر؟ یہ بڑا عجیب مضمون ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، عورت پسلی کی طرح ٹیڑھی نہیں ہے کہ وہ اگر زیادہ دباؤ ڈالو گے اس پہ تو وہ ٹوٹ جائے گی، یعنی کہ ایسے ہی کام ایسے ہی گزارا لو، اس سے ایسا نہیں ہے. پوچھو نہ ہائے محبت کا اثر، پوچھو نہ محبت کا اثر. جب یہ محبت کا اثر یہ بارش ایک دونوں پہ پڑتی ہے، ہم سفر پہ، عورت ہو یا وہ آدمی، اور وہ جب اس کاملیت کی طرف سفر کرتے ہیں تو ایسا ہرگز نہیں ہے. بلکہ عورت میں بھی اتنی طاقت ہے کہ وہ آدمی کے بہت سے بوجھ برداشت کر لے، اور اس کو بلکہ یہاں تک ہے کہ ایک آدمی کی ترقی کے پیچھے جو اصل راز ہوتا ہے وہ اکثر عورت ہوتی ہے. تو ایک ایسا ہم سفر اگر مل جائے تو ایسے کام ہو جاتے ہیں جسے معجزے کہا جاتا ہے. تو خدا تعالیٰ کی نے بلکہ زیادہ رکھا ہے محبت کا اثر عورت کے اندر آدمی سے زیادہ. تو یہ کہ عورت کو ایسے استعمال کرو، ویسے استعمال کرو، اتنا استعمال کرو، اتنی محدودیت ہے، یہ سب کہاوتیں ہیں. کیونکہ یہ دس از اے مین ورلڈ اسلام، تو وہ اس قسم کے بلفشانیاں ہوتی ہیں. جی محترم، آپ نے فرمایا کہ کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرد کی ناکامی کے پیچھے بہت سی عورتوں کا ہاتھ ہوتا ہے. کیا یہ بھی درست ہے؟
ناکامی کے پیچھے اس آدمی کا اپنا ہاتھ ہوتا ہے اور کامیابی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، کیونکہ تالی جو ہے وہ دو ہاتھوں سے بجتی ہے۔ تو ہم سفر جو بنایا ہے، یہ اس کے اندر جو راز ہے وہ محبت الہی کا ہے، اور اگر آدمی ناکام ہوتا ہے تو یہ اشارہ ہے کہ اس کی محبت خدا کے لیے کامل نہیں ہوئی، اور اگر خدا سے واسطہ نہیں تو وہ دنیا کی فکریں اس پہ چھائی ہوئی ہیں، اور پھر یہ بھنور چلتے رہتے ہیں۔ ناکامی ایک کیا، ساری زندگی ناکامی ہے، کہ کیا پوچھو کہ انسان کی سب تمنا پوری ہو جاتی ہیں۔ تو اس معاملات کا ہاتھ جو ہے، جب انسان خدا کو ہاتھ پکڑا دیتا ہے تو کامیابی کی راہیں کھل جاتی ہیں، اور عورت اگر خدا کی طرف ہے تو تیز سفر کراتے ہوئے ایک پرندہ، اس کے دو پر ہیں، تو پارٹنرشپ دو پر ہیں، اڑتے ہوئے بہت جلدی اپنی منزل کو پا لے۔ جی محترم، بہت شکریہ۔ اگلا سوال جو ہے وہ ایک ممبر نے بھیجا ہے، روحانین کا طبقہ غوث اور قطب کا یقین رکھتے ہیں، یعنی جو روحانی لوگ ہیں وہ قطب اور غوث کا یقین رکھتے ہیں، کیا وہ روحانی نظام ابھی بھی قائم ہے؟ شکریہ۔ داتا علی حجویری نے کشف المحجوب میں اس کی تفصیلات بیان کی ہیں کہ اغیار کیا ہوتا ہے، ابدال کیا ہوتا ہے، قطب کیا ہوتا ہے، اور غوث کیا ہوتا ہے۔ تو یہ نظام ان صوفیوں کی دنیا میں ابھی بھی باقی ہے۔ اسے کہتے ہیں آرمی رینک پروگرام۔ کوئی لیفٹینر ہے، کوئی کیپٹن ہے، کوئی میجر ہے، کوئی میجر لیفٹینر ہے، کوئی میجر کرنل ہے، کوئی فل کرنل ہے، کوئی جنرل، پھر آگے ہی چلتا رہتا ہے، لیفٹینر جنرل، بریگیڈیئر جنرل۔ یہ نظام صوفیہ کی دنیا میں ہے اور اسلام کی دنیا میں بھی ہے، جو محمد نے قائم کیا ہوا ہے روح کی دنیا میں۔ اس کے مطابق آرڈر ہے ان کے مقامات میں۔ عیسائیت کی دنیا میں بھی میں نے دیکھا کہ عیسیٰ نے بھی یہ نظام قائم کیا ہوا ہے، لیکن اس نے قدر و قیمت جو ہے خدا کی نسبت سے طے کی ہے۔ تو یہ مختلف نظام ہیں جو مذہبوں میں جاری ساری ہیں۔ یہ نظام فرشتوں کی دنیا میں بھی ہیں، لیکن وہاں بھی نور کے مطابق، درجات کے مطابق یہ نظام ہے۔ تو یہ آرڈر جو ہے نظام کا چل رہا ہے فرشتوں کی دنیا میں بھی، جنات کی دنیا میں بھی، صوفیہ کی دنیا میں بھی، اور غالباً خدا کی جب یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، اس میں بھی جو فرق ہوگا وہ یہ ہوگا کہ نوروں سے پتہ لگے گا قدر و قیمت، کہ کسی کا کیا مقام اور کہاں تک اس کی پہنچ ہے اور کہاں تک اس کا درجہ ہے۔ جی محترم، میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ روحانی نظام ابھی بھی جاری ہے اور اس میں مختلف طرح کے رینکس ہوتے ہیں، مثلاً کوئی روحانی لحاظ سے کیپٹن ہے، کوئی میجر ہے، کوئی کرنل ہے، کوئی جنرل ہے، کوئی میجر جنرل ہے، وغیرہ وغیرہ، پر یہ کرتے کیا ہیں اس دنیا میں، اور کس طرح لوگوں کو ان کے وجود کا پتہ چلتا ہے یا احساس ہوتا ہے؟ پلیز اس بارے میں بھی بتائیے۔ شکریہ۔ جیسے خدا کے بہت سے دھندے ہیں اس کل کائنات کے اندر اور وہ مصروف رہتا ہے، اسی طرح اگر روحانی
بصیرت اگر روحانی حصے کھلی ہوں تو دیکھا جا سکتا ہے اچھی طریقے سے ان کی بھی ڈیوٹیاں ہیں اور بہت سے کام دیے جاتے ہیں کہ ارواح کی دنیا میں کیا کرنا ہے، انہوں نے دوزخوں کی دنیا میں کیا کرنا ہے، اور زمین پر ارواح کے ساتھ کیسے کام کرنا ہے اور کیا کیا اثر ڈالنا ہے۔ اور ہر روح کے ساتھ بیسک 3 ہوتی ہیں ارواح ہر وقت موجود، تو ان کو دیکھا جا سکتا ہے اگر روحانی حصے کھلی ہوں۔ لیکن جو نور کی کثرت ہوتی جاتی ہے تو پھر 1000 بھی ہو سکتی ہیں، 10 بھی ہو سکتی ہیں، 40 بھی ہو سکتی ہیں، یہ ڈپینڈ کرتا ہے نور کی شدت پہ۔ تو ان کے مختلف شعبے ہیں اور مختلف کام کرتے ہیں، لیکن ان کے کام سارے روحانی ہوتے ہیں کہ انسان کو اندھیروں سے نکال کے نور کی طرف لے جائے اور ان کی روحانی تربیت ہوتی رہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ خدا کے بہت سے دھندے ہیں دنیا کے اندر، اس لیے وہ مصروف رہتا ہے۔ تو خدا تعالیٰ کے کون سے دھندے ہیں جن میں وہ مصروف رہتا ہے، اور آیا وہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے وہ کن فیکون کے ذریعے کرتا ہے، یا وہ اپنی مینٹل جو ذہنی پاور ہے اس کے ساتھ کرتا ہے، یا وہ ہاتھوں کے ساتھ کرتا ہے، وہ کس طرح سے کرتا ہے؟ کیونکہ بعض جگہ قرآن کریم میں ہے کہ میں نے آدم کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، اور اس کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں، یعنی خدا تعالیٰ کا کام کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سوری، میں یہ بات بتانا بھول گیا، جیسے کہ اگر صوفیہ نے بتایا یا بتایا نہیں، اگر روحانی حصے کھل جائے اور جب آدمی پہنچتا ہے ضمیر کے مقام پر تو وہ فردوس کے اندر اور فرشتوں کی دنیا میں پہنچ سکتا ہے۔ وہاں صبح شام ان کو رزق دیا جاتا ہے، یعنی کہ روحانی گائیڈنس دی جاتی ہے، ان کی پیاس بجھائی جاتی ہے، ان کی بھوک بجھائی جاتی ہے خدا کی معرفت الہی میں۔ اور بڑا آرڈر کے ساتھ یہ نظام چل رہا ہے، خدا سے لے کر اوپر سے نیچے تک۔ تو جیسے میں نے بتایا ان کے شعبے ہیں اور ہر شعبے میں ان کی ڈیوٹیاں لگی ہوتی ہیں۔ عالم ارواح میں موت کے بعد یہ سارا نظام روحانیت کی طرف کھینچتا ہے۔ کن فیکون تو یہ بچوں کو سمجھانے کا طریقہ ہے، جن کی کھوپڑی جو ہے ابھی بڑی بچکانگی ہے اور وہ کچھ اور چیز سمجھتے نہیں۔ تو باقی جو آپ نے کہا کہ دنیا میں اس کے دنیا میں کاروبار تو یہی سنبھالتے ہیں جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں، اس کا جو دھندا ہے وہ ایسے ادم ہیں جن کی خبر بہت کم ملی ہے، تو جو وہ مخلوقات تیار کر رہے ہیں تو وہ ایسے نہیں ہوتا کہہ دیا اور ہو گیا، اس کے لیے بڑا پروسیس چاہیے۔ تو کچھ عدم تو میں نے دیکھے ہیں جہاں وہ لے گیا مجھے، تو وہ عجیب جہان ہیں جو وہ تخلیق کر رہے ہیں، اور مخلوقوں کو آج بھی تخلیق کرتا جا رہا ہے روحانی جہانوں میں۔ تو اس کے عجیب عجیب ایسے عدم ہیں جن کو وہی جانتا ہے، تو جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ زبان بیان نہیں کر سکتی۔ جی محترم، شکریہ بہت بہت۔ یہ ایک اور سوال آیا ہے، انہوں نے پوچھا ہے محترم زاہد خان صاحب، ہمارے اہل تشیع بھائی امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ارجمند حضرت امام مہدی علیہ السلام کے منتظر ہیں، کیا آپ کی ان سے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ ان کا کب تک ظاہر ہونے کا ارادہ ہے؟
جزاک اللہ خیرہ۔ ایک ہی شخص کو مختلف نام دیے جاتے ہیں لیکن ہوتا وہ ایک ہی شخص ہے۔ اور اگر یوں ہو جائے کہ عیسائیوں میں ان کا عیسیٰ، ادھر ان کا عیسیٰ، ادھر ان کا امام، ادھر ان کا، تو کیا پھر خدا نے لڑائی کا پروگرام بنایا ہوا ہے، سوچا چھوڑا ہوا ہے کہ یہ لڑتے رہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جسے اوتار کہا جاتا ہے وہ آتا ہے اور وہ آ کے چلا بھی جاتا ہے، جیسا کہ عیسیٰ آئے اور چلے گئے اور دنیا کا سب سے بڑا مذہب مانتا ہے ان کو، لیکن آج بھی یہودی گریہ زاری کرتے ہیں، اس دیوار کے ٹکرے مارتے ہیں، اس دیوار کو، دیوار گریہ زاری، کہ اے علیہ تو آ تاکہ مسیح آئے۔ ان کا مسیح ابھی تک نہیں آیا۔ اسی طرح ان کے بھی 12 امام ہیں، اور اب ان کے جو امام ہیں جو سب سے بڑے وہ علی ہیں، وہ میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس دنیا میں آتے بھی ہیں، بلکہ ہر ہفتے ہی آئے ہوتے ہیں۔ اب ان کو نظر نہیں آ رہے، تو جو ان کے سب سے بڑے امام ہیں وہ تو بیعت کر کے خدا کی بادشاہت کے لیے کام کر رہے ہیں۔ بلکہ یہاں تک جب میں مختلف شہروں میں جاتا ہوں تو علی بھی میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور بہت سے ساتھ ہوتے ہیں انبیاء، تو سب آ چکے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ علیحدہ علیحدہ انتظار کرتے رہیں گے یہودیوں کی طرح، تو وہ تو آ کے چلے بھی گئے، اور میں بھی آ کے چلا جاؤں گا، تو یہ انتظار کرتے رہیں گے کہ آسمانوں سے آئے کوئی۔ آسمانوں سے کوئی نہیں آئے گا، ان کی نسلیں انتظار کر کر کے گزر جائیں گی۔ تو سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آؤ خدا کی طرف اب صبر کر لو، تاکہ اور وہ جو پیغامات ہیں راز الہی وہ پڑھ لو، تاکہ تمہاری روحانی حصے کھل جائے اور اندھا پن دور ہو جائے گا، تمہیں سب کچھ پتہ لگ جائے گا کہ سارے ہی آ چکے ہیں۔ اب تو یہ خدا کی دنیا کا زمانہ ہے، اب تو کسی اور امام کے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہاں تو اب انبیاؤں سے، خدا کے نور سے یہ زمین روشن ہو جائے گی، اور انسان خدا کی قدر و قیمت کو جان لے گا۔ یہ وہ زمانہ ہے اب۔ جی محترم، یہ ایک اور سوال آیا ہے۔ ایلیا یا حضرت الیاس علیہ السلام بھی عہد نامہ قدیم کے مطابق زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے تھے، کیا وہ دنیا میں واپس تشریف لا چکے ہیں یا نہیں؟ الائجہ جن کو کہتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ان کے واقعات میں اپنی لال کتاب میں عیسیٰ کے واقعات میں بیان کر چکا ہوں تفصیلات کے ساتھ۔ تو وہ علیہ جو ہے وہ تو آ چکے، اور ان کی روح کام کر رہی تھی اس یحییٰ کے ساتھ، جسے جان دی بیپٹسٹ بھی کہا جاتا ہے، اور عیسیٰ نے بھی دیکھ لیا، لیکن جو اپنے وقت کا یحییٰ تھا وہ اندھا رہا، ہے نبی، وہ اندھا اس لیے رہا کہ اس نے علیہ کی روح کو نہیں دیکھا۔ وہ اس لیے کہ اگر وہ عیسیٰ کی نگاہ سے پہلے خدا کی دنیا کے نظام کو دیکھ لیتا، یا جو خدا کہہ رہا تھا، تب اس کی روحانی حصے کھل جاتی، اور وہ دیکھ لیتا کہ عیسیٰ کی روح کام کر رہی ہے اس کے ساتھ۔ جسم کے ذریعے کوئی بھی نہیں آئے گا، روح کے ذریعے وہ آ بھی گیا 2000 سال پہلے، اور یحییٰ نے اس کو پہچانا نہیں، اور اب اپنا سر تن سے جدا کر کے یہ خود بھی پہنچا دوسرے جہان کے اندر۔
اب وہ جو بنی اسرائیل جو یہودی ہیں وہ دیوار گریہ پر وہ پیٹتے اس لیے ہیں کہ وہ دیکھ رہے ہیں آسمان کی طرف، اور عیسیٰ نے کہا کہ وہ علایا آسمان سے کوئی نہیں آئے گا، اور وہ علایا آئے گا اور اس کی روح یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ اب یحییٰ خدا کی بادشاہت کے نظام سے اندھا اور موسیٰ کی شریعت کو اس نے اندھوں کی طرح پکڑا ہوا تھا، لہذا اسے علایا کی روح نظر نہیں آئی، اور اب وہ بیٹھا ہوا ہے دوسری دنیا میں ماتم کرتا ہے، وہ بھی شیعوں کی طرح۔ تو اسی طرح عیسائیت بھی اندھی ہے، یہ بھی آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، اور آسمان سے کوئی آئے گا نہیں، عیسیٰ نے بتا بھی دیا۔ اور میں مشرق سے آیا اور یورپ میں بیٹھا ہوا ہوں، ان کو میں نظر نہیں آ رہا کیونکہ یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ان کو جو نظر آیا وہ یہ آیا کہ میں عیسیٰ کے خلاف نہایت سخت کتاب لکھی ہے، اور میں مجرم ہوں اور میں شیطان ہوں۔ تو آنے والے تو آ کے چلے بھی گئے، اب ان کی نسلیں جو ہیں وہ چھاتیاں پیٹیں گی، ان کو احساس ہوگا کہ وہ تو آ کے چلے بھی گئے، تو آسمان سے کوئی نہیں ہے۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ اگلا سوال بھی ایک ممبر کی طرف سے ہے، انہوں نے پوچھا ہے کہ آپ نے کئی دفعہ فرمایا تھا کہ میں عیسیٰ ہوں جس نے آنا تھا دوبارہ، میں مسیح بھی ہوں اور میں آدم بھی ہوں اور میں خدا کا دل بھی ہوں، اور مجھ سے پہلے جس علایا نے آنا تھا یعنی یحییٰ نے، تو وہ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب ہیں، تو لیکن وہ بھی اپنی روحانی حیثیت کو نہیں پہچان رہے، اور بالکل پہلے یحییٰ علیہ السلام کی طرح بیہیو کر رہے ہیں، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ علایا ہیں۔ اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اچھا، یہ ذرا سننے اور سمجھنے میں غلط فہمی ہو گئی ہے، غالباً یا تو سید ملوث صاحب سے یہ بات ہوئی تھی۔ میں نے کہا یہ ہے کہ 12 امام ہیں، اور 12 امام کہہ رہا ہوں وہ کیونکہ امام کا سوال کیا گیا تھا۔ 12 غلام ہیں اسلام کے اندر، جنہیں چنا گیا تھا کہ وہ اصلاح کر دیں اسلام کی، اور ان کی پوزیشن جو ہے وہ جان دی بیپٹسٹ جیسی ہے، یعنی کہ یحییٰ جیسی۔ تو ان میں نے پروفیسر ڈاکٹر طاہر قادری بھی ہیں، اور ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی اور میں نے پیغام بھی پہنچایا تھا۔ اس میں سے کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور اب آتے ہیں غفار کی طرف، غفار صاحب کی طرف۔ اگر غفار جنبہ صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ میں وہ ہوں ذکی غلام یحییٰ، تو اس ذکی غلام یحییٰ اگر جیسے یہ کلیم کرتے ہیں تو اس حساب سے یہ بھی شریعت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، یہ بھی اندھے ہیں، اور یہ دیکھ نہیں رہے۔ یہ تو ایسی پرانی دنیا میں پھنس گئے محمود کی کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تجھ کو بھی لے ڈوبیں گے، کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ اگر یہ ذکی غلام ہیں، یہ اپنے آپ کو کلیم کرتے ہیں۔ اب میں نے یہ کہا تھا وہ خواب تھی جو ملوث صاحب نے بیان کی تھی کہ منارہ ہے، وہ 3 میناروں میں سے روشنی نہیں ہے، یہ خواب تھی ملوث صاحب کی۔ اچھا، میں آگے بیان کر دیتا ہوں۔
تو انہوں نے دیکھا ملوث صاحب نے کہ اس ایک مینارے میں سے روشنی آ رہی ہے، تو انہوں نے کہا وہ یہ غفار صاحب تھے۔ تو اس کے مطابق میں نے کہا کہ اس کو ذکی غلام کو جو شریعت میں اندھا ہو چکا ہے، اس کو پیغام دو کہ شریعت کو چھوڑ دے اور تھوڑا سا غور کرے اپنے انجام کے اوپر اور اس یحییٰ کے اوپر جو عیسیٰ کے دور میں آ چکا تھا۔ اس بات پر میں نے ان کو کی تھی وہ کیا کہتے ہیں پیشکش اور دعوت، اور وہ اس لیے کی تھی کہ اس کو لے کر میں نے جانا تھا جہاں خدا آتا ہے، تاکہ خدا اس کی روحانی حصوں کو کھول دیتا۔ تو اس کے بعد اس نے عجیب عجیب شوشے چوڑ کر دیے، مجھے بھی اس نے محمود سمجھ لیا اور مجھ پہ بھی لانتے ملانتے اور قتل کے غلام احمد قادیان کے فتوے دینے شروع کر دیے۔ تو اس کا انجام تو اب بہت خراب ہے روح کی دنیا میں، اور میں نے وہ جو میں بتا سکتا تھا، میں نے دیکھا تھا، وہ میں نے بتا دیا تھا غلام اس کو غفار کو، اور سید ملود کو بھی بتا دیا تھا میں نے۔ اب غفار صاحب کو سوچنا چاہیے، ضدی شخص ہے کہ اس کے 10 ماننے والے جو ہیں مجھے چھوڑ کر خدا کے مددگار ہو چکے ہیں، خدا کی بادشاہت کے، اور مقصد یہ تھا کہ یہ آ کے میرے ساتھ دعا کرے تو خدا اس کو دکھا دے تاکہ یہ اپنے کام کو پہچانے۔ لیکن پھر میں وہی بات کہتا ہوں، میں حق کی بات کہتا ہوں، وہ یوں ہوا تھا کہ آپ آ جائیں، تو اب تو یہ جھوٹ بولتا ہے، خدا گواہ ہے اس بات کا۔ پھر جب میں نے کہا کہ میری ہمبرگ میں ریلی اور میں رکوں گا، تو بہانے بنانے شروع کر دیے۔ تو پھر بعد میں سید ملود گواہ اس بات کے، پھر میں نے کہا کہ اچھا ادھر آ جاؤ، تو سید ملود صاحب نے بھی کہا اور اس نے خود بھی کہا میں سفر نہیں کر سکتا، میں یہاں نہیں آ سکتا۔ تو بہرحال اب بھی دیر نہیں ہوئی، اسے چاہیے کہ آقا اور غلاموں کی شریعت کو چھوڑ کر خدا کی طرف آئے، اس کے لیے بہتر ہے۔ جی محترم زاہد خان صاحب، جان دی بیپٹسٹ کے بارے میں ایک اور بھی سوال تھا، لیکن میں نے ابھی اس کو پینڈنگ رکھا ہے کیونکہ جس ترتیب سے سوال آتے ہیں میں اس ترتیب سے پیش کرتی ہوں۔ اب ایک اور سوال ہے جو پروفیسر سلمان احمد بابر صاحب نے بھیجا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ محبت ایک فطری عمل ہے جو سیکھی یا سکھائی نہیں جاتی، بس ہو جاتی ہے۔ جیسے بچے کی ماں سے محبت، اسے پھیلانے کی ضرورت نہیں، یہ خوشبو کی طرح خود بخود پھیلتی ہے۔ یہ خدا اور بندے کا معاملہ ہے، آپ اتنا تردد کیوں کر رہے ہیں؟ محبت ایک ایسی آسان کاملیت ہے، جب عیسیٰ نے بھی کہا کہ تو خدا کے حضور کامل ہو، یعنی کہ کوئی ایک ایسی چیز ہوتی جیسی سائنس یا کوئی ایسی شعبہ ہوتا جو مشکل تو چند لوگ کر سکتے تھے، تو محبت ایک ایسی چیز ہے جو انتہائی آسان ہے، بچہ بھی کر سکتا ہے، جانور بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس محبت کی روحانی گروتھ بھی ہے۔ مجھے ان باتوں سے کوئی تردد نہیں ہے، ان روحانی گروتھ کو آشکار کرنے کے لیے ایک سفر بھی ہے، ایک ذمہ داریاں بھی ہیں، یہ چیز گھر بیٹھے نہیں مل جاتی۔ اب دیکھیں نا، بچہ جو ہے
اس کی ایک محبت ہے، لیکن اس کی ایک شعور بھی، جیسے جیسے شعور پاتا جاتا ہے تو اس میں اس کی شعوروں میں بھی فرق آ جاتا ہے، محبت کے اظہاروں میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ اگر مجھے اس میں کوئی اتنا زور لگانے کی، جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں زور لگا رہا ہوں خام خواہ کا، تو یہ الزام خدا پہ جاتا ہے، کیونکہ خدا بہت زور لگا رہا ہے پیچھے سے کہ راز الہی، جو محبت کے راز الہی ہیں، ان کا ضرور پتہ لگنا چاہیے انسانیت کو۔ خدا کے دل میں کیا تھا، اس کے اس کی منشا کیا تھی، وہ کیا چاہتا تھا، اور وہ اور بہت کچھ بتانا چاہتا ہے، تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے اتنا زور لگانے کی کیا ضرورت ہے خدا کو۔ اب نہ جو آتا ہے آئے، نہیں آتا تو نہ آئے۔ یہ غیر ذمہ دارانہ ایسی بات ہے جیسے یہ پروفیسر صاحب نے بیان کیا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس کا سفر بھی ہے، اس کی قربانیاں بھی ہیں، اور پھر جا کے یہ بہت سی چیزوں کے بعد محبت اپنی منزل پاتی ہے۔ جی محترم، یہ پروفیسر صاحب کے دو سوال اور ہیں چھوٹے چھوٹے، اس لیے میں نے اکٹھی پیش کر دیے کہ کورونا کب ختم ہوگا، خدا سے پوچھ کر بتا دیں پلیز، اور جانے کب ہوں گے کم ساری دنیا کے غم، خدا سے پوچھ کر بتا دیں پلیز۔ میں کرونا کا پروفیسر نہیں ہوں اور کرونا کا نبی بھی نہیں ہوں، تو جب ختم ہوگا ہو جائے گا۔ ایڈ آئی، ختم ہو گئی، بہت سی بیماریاں آتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، اور اب یہ کہ یہ خدا سے پوچھ کر بتائیں، یہ شروع میں میری بیعت کرنے لگے تھے، پھر یہ آگے پیچھے ہو گئے بیعت سے، اور اگر یہ تھوڑا سا ساتھ چلتے تو ان کو سب کچھ پتہ لگ جاتا کہ یہ غم کب دور ہوں گے۔ بلکہ اگر میری کتاب ہی پڑھ لیتا تو یہ پتہ لگ جاتا کہ یہ غم کب دور ہوں گے اور انسان کو کب چھٹکارا ملے گا۔ یہ خدا سے پتہ کرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذمہ داری کی پنڈ انسان کے اوپر ہے۔ یہی تو مصیبت ہے۔ ایک کوئی کتاب میری پڑھ لے، کتابیں تو بہت ہیں، تو اس میں بہت طریقے کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ اس کی ذمہ داری جو ہے، جب یہ غم اور مشکلیں دور ہوں گی، اس کا انسان کی واپسی ہے، اس کی تفصیلات بھی بتائی گئی ہیں۔ اب بات سے بات چل نکلی ہے، یہ پروفیسر صاحب تو یہاں تک بھی نہیں ہے کہ خدا کی منشا، جہاں تک ان کو سمجھ لگی، اپنے بچوں کے سامنے پیش کر سکیں کہ کہیں یہ مجھے مار ہی نہ دے۔ تو خدا کی منشا کے اندر سب سوالوں کے جواب ہیں۔ پھر ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ اگر آپ سٹڈی کر لیں بہت سی چیزوں کی، تو کم سے کم یہ تو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو تھالی بجتی ہے، یعنی کہ یہ جو ہم ہتھیلیاں بجاتے ہیں، خدا تو اپنی ذمہ داری ہمیشہ پوری کر دیتا ہے، اسی لیے تو نبی بھیج رہا ہے۔ جو 5% ذمہ داری ہے وہ انسان کی ہے، تب جا کے یہ غم اور یہ مصیبتیں دور ہوں گی۔ پروفیسر صاحب کو میرا مشورہ یہ ہے، وہ جیسے شروع کے جذبات کے ساتھ آپ آئے تھے نا، یعنی کہ آگ جیسے بھڑکتے ہوئے جذبات کے ساتھ، بس اس کے بعد سب کچھ ٹھنڈا پڑ گیا۔ تو خدا کی منشا کے لیے کچھ قدم بھی اٹھائیں، کچھ قربانیاں بھی دیں، کچھ سفر بھی کریں، کچھ اپنے کمفرٹ زون سے بھی باہر نکلیں، پھر پتہ لگے گا کہ یہ خدا سے یہ انسان کے غم کب ختم ہوں گے۔
جی محترم، یہ سوال بھی پروفیسر صاحب کا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ کہا یہ جاتا ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی نے جنت کی فرنچائز لے کر خدا کی ٹاوٹی شروع کر رکھی ہے۔ آپ نظام وصیت کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے میں پروفیسر صاحب کو صلی اللہ علیہ وسلم کے نظام کی طرف نہ لے چلوں کہ جہاں ان کی محبتیں جنم لیتی ہیں۔ یہ میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ اگر خلافت ابو بکر اور عمر، عثمان اور علی کا نظام دیکھا جائے تو پھر جماعت میں احمدیہ کا نظام جو ہے وہ لاکھوں درجے بہتر ہے۔ کیا ابو بکر کو خدا نے خلیفہ بنایا تھا؟ اور وہاں تو تلواریں بھی اٹھنے لگی تھیں، چل جاتی ہیں۔ ساتھ بھی نباتا جو انصار تھے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ تو ادھر عمر نے جلدی کی کہ میری بیعت کر لو، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، تو وہ معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ عمر کے دور میں بھی دیکھ لیں، خلافت کی جو وصیت اور جو 6 لوگ منتخب ہوئے، پہلے ادھر جا کے دیکھیں، پھر جماعت احمدیہ کے نظام کی طرف آئیں جو کم سے کم تلواریں، لڑائی، مار کٹائی اور خون تو نہیں بہائے۔ جب تمہارا پہلا جو شروع کا درخت ہے، جو وہاں کی جڑیں خراب ہیں، تو احمدیت کا نظام اگر میں دیکھتا ہوں تو وہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ یعنی کہ دعائی کرتے ہیں نا بیچارے، نام ہی پیش کرتے ہیں نا۔ تو اس کا جواب یہ ہے۔ پروفیسر صاحب جیسے لوگ